بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ تو کیا اللہ تمہارے دل کی تکلیف اور حالات سے بے خبر ہے؟ جسے دنیا میں 3 چیزیں دے دی گئیں، اسے دنیا تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دے دی گئی: امن، غذا اور صحت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک بھی وجہ نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن پاک کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھوئے بنا گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کو مل جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید پڑھا کریں۔ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، لیکن مرتے وقت نیک اعمال تو ہونے چاہیے جو ہمیں آخرت میں نجات دلا سکیں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ جب کوئی انسان ہمارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ بننے لگتا ہے، تو ہمارا دماغ ہمیں سائن ضرور دیتا ہے، لیکن ہم اس آواز کو یہ سوچ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ رشتوں میں، محبتوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس قربانی کا آغاز اپنا سکون برباد کرنے سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے، وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر ہم دوبارہ کسی رنگین خوابوں پر یقین نہ کر لیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ میں واقعی بہت امیر ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعائیں کرنے والے ہونٹ ابھی سلامت ہیں، میری فکر میں گھلنے والے انسان ابھی میرے ساتھ ہیں، جو کہ دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا مان مت توڑیں۔ مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں، اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک لمبی دوری طے کرنا ہوتی ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ہی انعام ملا کرتے ہیں۔
وہ رب صرف آزما کر جانچتا ہے کہ کتنے سنسیئر ہو میرے ساتھ۔ وہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آزماتا بلکہ نوازنے کے لیے آزماتا ہے، اور مستقل نہیں آزماتا بلکہ ایک وقت تک اور ایک حد تک آزماتا ہے۔ گر ہم صبر نہ کھو دیں، گر ہم مایوس نہ ہوں، گر ہم ہمت نہ ہاریں، تو اس تنگ گھاٹی، اس آزمائش کے دہانے پر روشنی اور کھلی فضا ہماری منتظر ہوتی ہے، انعام ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے مشکل عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں مضبوط ہو اور روشن دماغ، مثبت سوچ اور مضبوط اعصاب کی حامل ہو۔ ایسی عورت کو اپنی سوچ کے تابع کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ آج ڈھلوان اترتے ہوئے محسوس ہوا، عمر ڈھلتے ہوئے رفتار بڑھا لیتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ نے امام ابن سماک رحمۃ اللہ سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا، ڈریے اس بات سے کہ آپ اس جنت کے سامنے پیش ہوں جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اور آپ کے لیے اس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگماں ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے میں ساتھ ہوں، تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ پردہ ڈال کے لوگوں میں آپ کو عزت دیتا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ کی طرف بھاگ کر نہیں، اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت بندے کے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ نہیں دور کرتا، بندہ دور جاتا ہے۔ اللہ نہیں چھوڑتا، بندہ بھول جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی دوست کو 4 دن چھوڑ کر دیکھیں، اس کا لہجہ، رویہ سب بدل جائے گا، اور اللہ کی جانب صدیوں بعد بھی بندہ لوٹے تو سینے سے لگا لیتا ہے، مان جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا صرف کم نصیبی ہے اور کچھ نہیں۔ جو شخص اپنے غصے یا ناراضگی کی وجہ سے آپ کو آپ کی تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے، یہ نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے احساسات اور ضروریات کی قدر نہیں کرتا، یا وہ آپ کی مدد کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسا شخص آپ کے لیے جذباتی طور پر غیر ذمہ دار یا لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند تعلق میں دونوں افراد ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کو دکھ تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ وہ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے، یا وہ آپ کے جذباتی تعلقات کو اہمیت نہیں دیتا۔ زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے
جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات درست ہو جائیں گے۔ منزل آپ کو مل جائے گی یا کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے، جھکانے اور نیچا دکھانے میں مصروف ہو تو آپ کے لیے سجدہ بہترین پوزیشن ہے۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ اے میرے رب، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔